حالات مہیا فرما کہ جو ہم جالیوں پہ کھڑے ہوئے جناب ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر، حضرت مومن قریش جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبر بے سر و سایہ پڑی ہوئی ہے، درخت کے پتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا رکا نہیں جا رہا ہے ہم سے دھوپ میں، اس لیے گرمی ہے، یہ فطرت بشری ہے کہ رک نہیں سکتا انسان حدت میں۔ ذرا سوچیں کہ ائمۃ البقیع کی قبریں کب سے بے سر و سایہ ہے۔ یہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبر، جناب ہاشم کی قبر، جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد کی قبر۔ اگر مکہ آ کر کے محسوس یہ ہوتا ہے مدینہ آنے کے بعد کہ کیا چوتھے امام کو مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام نے کہا تھا، اگر قرآن میں اللہ نے ہماری ولایت اور مودت اور محبت کا حکم نہ دیا ہوتا تب بھی لوگ ہم پہ اتنا ظلم نہ کرتے جتنا کہ لوگوں نے پڑھا آیا مودت کو پڑھنے کے بعد اتنا ظلم کیا لوگوں نے۔ اگر اللہ نے ہماری محبت واجب نہ کی ہوتی تب بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ جن کے ہاتھوں پہ یہ مسلمان ہوئے، لیکن ان کا جو شجرہ ہے، ان کے جو بزرگان ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے پہلے آپ دیکھتے جگہ جگہ پہ، آپ ہسٹری جنگ احد کے اندر آپ گئے تھے، وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے کہ خالد ابن ولید نے حملہ کیا جب تک کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو یہ انہی کی اولاد ہے، انہی صاحب کی، جنہوں نے ابو سفیان کی اولاد ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ سے جنگ کی، حملے کیے، آج وہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ دو اسلام کے چہرے، ایک غدیری اسلام، ایک سیاسی اسلام۔ تو حقیقی جو اسلام ہے وہ غدیری اسلام ہے، سیاسی اسلام نہیں ہے۔ آج تک 1400 برس سے اختلاف سیاسی اسلام اور غدیری اسلام کا چلا آ رہا ہے۔ غدیری اسلام کی جنہوں نے خدمت کی اور جو اس کڑی کے باشندے اور بزرگان تھے، ان کی قبریں آپ دیکھیں بقیع کے اندر۔ جناب ام المومنین کہتے ہیں، ام المومنین خالی فلاں فلاں جن کا وہ نام لیتے وہ نہیں، سب سے پہلی زوجہ جن سے رسول اللہ کی نسل چلی، جن کے مال سے اسلام پروان چڑھا، جن کے مال کے ذریعے سے اسلام کی معاونت ہوئی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی جناب خدیجہ کے مال سے۔ آج ان کے ساتھ میں کیا صلہ دیا جا رہا ہے؟ آخری جملہ، کسی نے کہا تھا کہ آخر جناب ابو طالب کا قصور کیا ہے، تو جملہ اس کو ریکارڈ کیجئے گا، تو جناب ابو طالب کا قصور یہ ہے کہ وہ علی کے والد ہیں، اور جناب خدیجہ کا قصور کیا ہے کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے ان کا، جو ان کی بے سر و سایہ قبریں پڑی ہوئی ہیں۔ پھر میں دعا کرنا چاہوں گا، پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جلد سے جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مسجد الحرام ایک منظر ہو جب عالمی حکومت میرے امام کی ہو، اور اس عہد میں ہمارے یہاں روزوں کی تعمیر ہو۔ عالی شان جناب ابو طالب، آپ ذرا سوچیں کہ اپنے باپ کی قبر، اپنے باپ کا مزار انسان کیسے بنانا چاہتا ہے۔ وہ ابو طالب کے جن کے فرزند مولا الکونین ہیں، امیر المومنین علی